کہ آپ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں؟ نہیں بیٹا معاف کرنا نا، میں اہل بات تجزیہ ہوں۔ اچھا ابھی میرے اوپر قادیانی ہونے کا بھی جو ہے نا نہیں 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 لقب باجی، لگا ہے۔ معاف کریں، نہیں نہیں یہ آپ سب تہمت سے پہلے لگی تو ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ سب سے میں پہلے تو آپ صرف اچھی انسان ہیں، سب سے پہلے تو ہاں آپ اچھی انسان ہیں میں اور اچھی اچھی انسان مالک ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہیں۔ مسلمان ہوں، مومن بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ ہیں، آپ کو نہیں نہیں میں ہوں نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں۔ تو میں سب کو یہی دیتی ہوں، ابھی جتنے بھی بچے، یہ بھی کھٹانا چودھری جو یہ بچہ ہے میرا، یہ کیا ہے اس کا خون کھولتا ہے۔ اچھا کل رات کو میں ایک ایسی براڈ پہ تھی نہیں، میں پیچھے سے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ ابھی میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا سننے کے دیکھا بعد کہ کافی یہاں دیر ڈاکٹر بعد جو صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں 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 سنو، ڈاکٹر صاحب کو ابھی میں جو ہوں نا پچھلے براڈ پہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں پر تھے اس سے پہلے، اس وقت، اس لمحے میں؟ سالوی کون صاحب ہیں، وہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں آپ تھے، میں آپ لوگوں کو سن رہی تھی، میں نے جوائن بھی کیا، لیکن سالوی صاحب نے اسی وقت جو ہے نا اپنی براڈ ختم کر دی تھی، ورنہ میں اس وقت وہاں بول رہی ہوتی۔ میں تو ڈاکٹر صاحب کا پھول دیکھ کے یہاں ہی کہ ہاں یہاں ایک ایٹ لیسٹ سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی نہیں، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں یہاں پہ نا، مجھے اچھا لگا بات سن کے، نہیں اور آپ نے جو مجھے باتیں مجھے کی مجھے بہت آپ خوف نے آتا چار ہے۔ چاند، محفل کو چار چاند لگا دیے آپ نے۔ نہیں نہیں مجھے بہت خوف آتا ہے آج کل، کیونکہ میرا جو تجربہ یہ چل رہا ہے نا یہ اتنا ہولناک ہے کہ مجھے بات کرنے بدلے یہ جو یہ اے ڈی ابھی آیا ہے، شاید اس بچے کو بھی پتا ہو کہ ٹیا کی ہی براڈ پہ ان لوگوں کو شک ہوا مجھ پہ، کہ حالانکہ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، تو میں جو کون ہے پتہ نہیں، اب یہ شاید ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، یہ ان کی براڈ پہ بھی تھیں۔ باجی اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لوں؟ آپ میں نا بالکل کر لیں۔ میں جاب پہ ہوں، پھر مجھے ٹائم شاید نہ ملے، مجھے بڑا ایک اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو براڈو کا نام لیے نا، بولیں آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم تمام مسلک سے جو اچھی چیز ملتی ہے ہم وہ لے سکتے ہیں نا، جس طرح سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب بھی کہیں پہ جاؤ نا تو سب سے پہلے آپ سے مسلک پوچھتے ہیں آپ کا، تو میں ہوں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میرا براٹ اپ بھی ایسا ہوا ہے، اور میرے دوست جو تھے وہ تقریباً تمام مسلک کے تھے، تو مجھے کچھ چیزیں اچھی ملتی تھی تو میں لے لیتا تھا۔ تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پرنسپل تو ہو گئے قرآن اور سننا، فاؤنڈیشن جو ہے ہماری بیس جو ہے، اس کے بعد جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ کو پہلے تو ان کو فالو کر لیں، نماز پڑھ لیں، یہی چیزیں کر لیں، دین کی جو مین چیزیں وہی کر لیں، بہت بچوں تک پہنچا دیں، اپنی اگلی نسل تک، یہی بہت ہے۔ تو جو باقی جو چیزیں آتی ہیں جس میں کانٹراڈکشن آ جاتی ہے یا کانفلکٹ آتا ہے جن چیزوں میں، ان چیزوں میں ہم لوگ نہ پڑھیں، ایٹ لیسٹ آپ ریچ کرتے ہیں یا آپ کے اندر اتنے پیشنس ہیں، جو اگر بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو آپ سن سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ میں ٹالریٹ نہیں کر پاتا ہوں، تو پھر میں اس چیزوں میں جاتا نہیں ہوں۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کو جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ لے لو، تو جس طرح یہ دو بندوں کی تصویر لگی ہوئی ہے، ان میں سے ایک جو ہے، نام مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس کی براڈ سن رہا تھا تو اس کی کسی بندے کے ساتھ سیفی کوئی ہے قادیانی اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے اچھے جو ہے نا ریفرنسز اپنی کتاب سے دیے بے شک، لیکن اس نے اچھا اس کو نا ٹیکل کیا اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا اس کو نا، تو مطلب ایک اس جگہ پہ جا کے وہ کہیں پہ مجھے جو بندے میں چیز اچھی لگی کہ یار اس نے کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے کسی کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کو جواب اچھا دے کے اس کو گھر بھیجا اس نے۔ جو اوپر جو بندہ ہے اس کو بھی کبھی کبھی سن لیتے ہیں، اس کی بھی اچھی اچھی باتیں کبھی آ جاتی ہیں سامنے تو وہ سن لیتے ہیں، جو بری چیز ہوتی ہے اس کو کبھی نہیں سنتے۔ تو کیا آیا کہ جس طرح آپ حدیث کا کہتے ہیں یا باقی مسلک کے جو چیزیں ہیں ان میں سے چیزیں لے سکتے ہیں، تو کیا انسانوں میں سے بھی کوئی برے انسان سے بھی کوئی اچھی چیز لے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت سارے سوال ایک جگہ کر دیے۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مسلک ایک ہی فالو کرنا چاہیے، اس کی جو فقہاء نے بعض وجوہات بیان کی ہیں، لیکن دوسرے مسالک جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا جیسے دو مسلک میں فرق یہی ہے، جیسے دو جج ایک ہی بات پر فیصلہ دیں تو ذرا مختلف ہوتا ہے اور کچھ فرق نہیں ہے، لیکن ایک مسلک فالو کرنا بہتر مانا گیا ہے کہ، اور یہ آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بڑی صاف اور واضح بات بتا دوں، جو اپنے آپ کو مقلدین کہتے ہیں، اسلام میں مقلد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ جانیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو مقلدین۔
ہم مقلد نہیں ہیں کسی کے، ہم مقلد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، علیہ وسلم کے. اور کسی کے مقلد نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی اور کی بات اچھی لگتی ہے آپ ضرور اس پر عمل کریں، اس پر لے لیں، لیکن اگر آپ کو کسی خاص چیز کا فتویٰ چاہیے تو پہلے آپ جس مسلک کے ساتھ ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مسلک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے صفحات نہیں ہیں جتنے مسلک میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر ایک برے شخص نے اچھی بات کہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بات ہے تو، لیکن جو برا شخص ہے اس کے بارے میں اسلام کا فتویٰ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ضرور. اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص قرآن اور سنت کے خلاف صرف ایک بات کرتا ہے، صرف ایک بات، میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر قرار پاتا ہے. اگر وہ اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرے لیکن ایک بات سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بات آپ بالکل یاد رکھیں. تو ایک کافر کی پیروی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ایک خدشہ ہی ہے نا، ایک رسک ہے، وہ نہیں لینا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص ہر چیز اسلام کے مطابق کہتا ہے، جیسے سارے امام جو ہیں وہ اسلام پر ان کی زندگی پوری اترتی ہے، جتنے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور جتنے بھی امام ان کے بعد بھی آئے، وہ سب ان کی زندگی سے ہمیں اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ملتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پر صوفی اور پتہ یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے، وہ تو اسلام کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں. اب مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے گروہ نے صرف یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی ہر چیز پر عمل کریں گے. آپ نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے کے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ جب میں ان میں سے ہر شخص زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا نہیں کرے گا وہ مرتد اور اس کی سزا کا حقدار ہوگا. تو یہ آپ کے امید ہے دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا ہوگا. اب بتائیں. جی جی بالکل ٹھیک ہوگا، مجھے مل گیا جواب تقریباً. اچھا دوسری ان دونوں کی میں بات کروں. آپ دیکھیں، آپ نے اس کو، میں نے بھی کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں تو اس شخص کا جو نیچے ہے نا اللہ یاری، میں اس کو کچھ ایسے الفاظ سنے تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جی جی وہ تو اور مہر لگ گئی نا، پھر وہ تو مہر لگ گئی، وہ تو بالکل اور بات نہیں. اس طرح کی بکواسیات یہ کرتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ میں نے آج تک اہل تشیع لوگوں سے اس طرح کی گفتگو نہیں سنی. اچھا اس میں نا بھائی جان میرا پتہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے، جس طرح ایک کھٹانہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہمارا صرف ایک قصور ہے ساروں کا، میرے سمیت، کہ جب پاکستان میں ایک فتنہ اٹھا تھا نا، تو اس فتنے کو اٹھانے میں نا، اس کو بگانے میں اور دنیا میں مشہور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی مشہور کرنے میں، اور کیونکہ جب آپ ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں نا، اصلاح کی بجائے، ریفارم کرنے کی بجائے، جب کوئی بندہ ڈرگ پہ لگتا ہے نا اس کو ریہیب کرتے ہیں، نہ کہ اس کو گھر سے نکال کے نا، تو وہ پھر کسی اور طرح کی طاقت بنتا ہے. تو یہ چیز ہوئی ہے. اب جس طرح کہ ہم اگر چلیں ٹھیک ہے، گالی نکل جاتی ہے بعض اوقات، بندہ اس طرح کرتا ہے. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے، ریفارم کرنی چاہیے، اس کے اوپر اس کو اصلاح کرنی چاہیے. پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا ہماری. اگر وہ نہیں، ہم نے نہیں کی تھی، تو آج جا کے پوری دنیا میں نا وہ ایسے چھا گئے نا. تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے نا. اچھا جہاں پہ دیکھیں، میں آپ کھٹانہ کو بھائی نے ایک بھی کہا نا کہ ہم تو ایسے کریں گے، اس چیز کے میں خلاف ہوں. آپ کا اخلاق دیکھو، جو ہے نا. جی جی دیکھیں سر. میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے سانپ بنایا، ٹھیک ہے، اس کی کئی قسمیں بنائیں، ٹھیک ہے. ایک سانپ ایسا ہے جو کہ جناب بلیک مامبا لے لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اور کوئی اس طرح کے کنگ کوبرا لے لیں، یا پھر ریٹل سنیک لے لیں. وہ آپ کو جب کاٹیں گے نا، اللہ نہ کرے کسی کو بھی کاٹیں، تو 5 سے 10 منٹ میں انسان کی اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کو اینٹی پوائزن نہیں ملتا، وہ مر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سانپ بھی پیدا کیا جو کہ سائلنٹ کلر ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے نا تقریباً 1 مہینے کے بعد میں آپ کو جا کے پتہ چلتے ہیں کہ آپ کو سانپ بھی کاٹا تھا. تو یہ ان ایسے ہی لوگ ہیں کہ یہ آپ کو سلو پوائزن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سپیچ کرنے والا یہ مرزا جیلمی کی میں بات کرتا ہوں, آپ اس کو سنیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے گستاخی کیا کی ہے. آپ کے سامنے احادیث رکھے گا لیکن اس کا متن اس طرح سے آپ کو بیان کرے گا کہ آپ کو وہ احادیث سچ لگنا لگے گی, میں بھی حالانکہ ڈبیٹ وہ کی تھی ان لوگوں سے. اور بالکل اس طرح کی سلو پوائزننگ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں جی نے ان کو سنا بھی ہوا ہے اور میری کافی لمبی لمبی بات بھی ہوتی رہی, گھنٹہ گھنٹہ بات ہوئی ہے. میرا الحمدللہ اور میرا ایمان مضبوط ہوا ان سے بات کر کے نا. اور ان سے میں نے جو چیز سیکھی وہ کس سے مرزا جیل میں سے آپ کی بات ہوئی نہیں ہے نہیں گھنٹہ؟ نہیں, سیفی لڑکا ایک نا, اور ایک 2 لڑکے ہیں, خرم ہے, 2-3 لڑکے ہیں. ان سے میری بات کر بھائی یہ سب کے سب قادیانی ہے. بالکل مجھے پتا ہے بھجن, مجھے بالکل پتا. میں نے ان سے بات کر کے ان کے سامنے ریفرنسز رکھے ہیں اور بڑی ادب کے دائرے میں رہ کے بات ہوئی ہے. اور ان سے جو ان کا طریقہ کار تھا اسی طریقے کے ساتھ میں نے ان کو ریفرنسز دیے ہیں. جن آیتوں کو اور جو لا نبی بعدی اور خاتم النبی ان کا جو ترجمہ یہ کر کے بتاتے ہیں, اس کا جو کاؤنٹر میں نے ان کو وہ بھی دیا. اور میری لگاتار بات ہوتی رہی اور وہ پھر مجھ سے نہیں, وہ اس چیز سے ہٹ کے کسی اور پہ آ گئے. وہ اس پہ اڑے, اس پہ رکے نہیں. پھر وہ جب وہ اس پہ نہیں رکے تو پھر میں نے کریکٹر جو ہے وہ اس کا جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا شروع کری, تو وہ اس سے بھی ہٹ کے کسی اور پہ بات آ گئی. تو وہ ایک جگہ پہ ہم رک نہیں پائے, جس پہ بحث ہوتی ہے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے نا تو پھر مزہ تھا. تو وہ چلے گئے پھر نا. تو اس طرح سے ہماری بات, ہم کسی اور کو لینا ہے, آپ اس طرح کریں, ہم کسی اور کو لے رہے ہیں تو ہم دوبارہ بات کریں گے. تو پھر وہ بات اس طرح سے ہو نہیں پائی. لیکن میں کہتا ہوں رائٹ. کہ یار مجھے اتنا علم بھی نہیں ہے اتنا. یار مرزائیوں تو کا میں ماشاء آپ اللہ کو وہ بات میرے بتاؤں, مرزائیوں کی جب سے 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, مرزائی وہ بندر ہے, کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ, کبھی بھی ایک بھجن ٹاپک اتنا پہ بات مجھے, نہیں کرے میں گا. بتاؤں, مجھے ٹھیک ہے. انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن لگا دیا. میرے لیے تو نیکی کی انہوں نے, میں حقیقت بتا نہیں رہا ہوں. نہیں, اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بندہ سیدھا سیدھا سامنے لکھ کے آپ کے جب جو سیفی کی بات کر رہے ہیں اس نے جب براڈ چلائی ہوتی ہے تو اس پہ پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے گدھے کے بچے نبوت نے جاری ہے یا نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اور ہاں اگر جی. میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے اس کو جھوٹا ثابت کر دوں تو سر یہ ہاں؟ دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں کہ اسی ابھی کو تھوڑی ٹالرنس دیر کہتے ہیں. پہلے ابھی تھوڑا تھوڑی فکر بنتا دیر ہے نا. پہلے سالوی صاحب نے کیا تھا, وہ چلا گیا یہ کہتے کہتے باجی کہ میں جو ہوں میری آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. باجی اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ان کے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے. اگر یہ اخلاق اچھا رکھتے ہیں نا, اپنا اخلاق اچھا رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے, ہم ان سے اچھے اخلاق, اس سے زیادہ اچھے اخلاق میں بات کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں. اب ایک جو پریچر ہوتا ہے نا, پریچر کے اندر اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے, میرے اندر نہیں ہے باجی. اب ان لوگ جو پریچ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ چلاتے ہیں, ان کے اندر اتنے پیشنس اور اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے, کیونکہ یہ ٹی ایل پی کی وجہ سے دیکھیں نا, یہ لوگ بھاگ کے پوری دنیا میں دیکھیں مشہور کیسے ہو گئے. ہم نے سر تن سے جدا کرنے والا جو اچھا ٹھیکہ ہم ٹی نے ایل کیا نا, پی کی وجہ سے اس نہیں کی ہوا وجہ سے یار, نہیں. یہ دس میں از نہیں, ٹی ایل پی رانگ. تو ابھی آئی ہے نا, میں آپ یہ تو کو شروع سے بتاتا ہی. ہوں. یہ انہوں نے مرزائیت جو ہے نا, مرزائیت 2.5 سال, آپ یقین مانیں, محمد صرف السلام علیکم, میری بہن کیسی ہیں, سوری آپ کو بھی بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. میں نے 2.5 سال پہلے مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے کوئی کتابیں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی زندگی ساری اپنی جو ینگ ایج تھی میں نے ان مرزائیوں میں گزاری, اور ہمیں یہی پتا تھا یہ کافر مرتد ہے. ٹھیک ہے. جب میں کچھ ایسا اس طرح کا ٹائم ہوا کہ مجھے جو ہے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں ملی, میں نے پڑھنا شروع کیا, پھر مجھے پتا چلا کہ یہ کتنے بڑے دجال اور مکار ہیں. مزے کی بات ہے انہوں ٹھیک نے ہے. وہ بھی چینج کر دی. اچھا, اب میں آپ کو بات بتاؤں, اب جو میں نے جو ساری چیزیں دیکھی سمجھی, اس میں ابھی پاکستان میں جو حالت ہے نا, پاکستان کی جو حالت ہے اس ٹائم پر, اس میں 80-90% قصوروار یہ مرزائی قادیانی ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ میں یہ بالکل سمجھ وہ رہا ہوں دھیمک ہے, یہ وہ دھیمک ہے جو میں نے ابھی سانپ کی مثال دی. یہ ابھی آپ کو ہم اتنے چھوٹے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا کہ یہ بھی ریسنٹلی جناب یہ پاناما لیگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے نے نواز شریف کا نام لیا, جی او نواز شریف کا نام آ گیا, نواز شریف کا نام آ گیا. وہ جڑے 60-70 بندے پہلے انہوں کا جنہوں کا نام ہے وہ بھی تو کرپشن چ انوالو نے نا,
ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾ ਇਕਰਾਫੇ ਦੀਨ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਫਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਮਤਲਬ 50,000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ शेख 6 मेरे को होदे पई दिए ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ जब ये फैसला हुआ था तो हमें पता ही नहीं था ये किसका तफसीर सगीर है। और लानत तेरे जज होन ते कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दा तू चीफ जस्टिस है ते तेनू जेड़ा तेरे को केस आया तेनू ओदी नवैयत दा नहीं पता ते लख लानत तो फिर तेरे जज होन ते। यू अंडरस्टैंड? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਮਰਜ਼ਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਾਜਵਾ ਕੌਣ ਸੀ? मुशर्रफ कौन सी? इतने लोग हैं इनको छोड़ के भी गए हैं आपको उनका नहीं शायद तो पता होगा। यही चीज है। लुक माय क्यों छोड़ के गए फ्रेंड हैं? माय जो फर्स्ट छोड़ के दिए जाते हैं ना वो कैसे छोड़ के जाते हैं आप वो भी देखिए। my friend who I am, I have feeling about my Islam and the Pakistan. भाई सेम डू आई हैव Yeah, that's why we have to be come together. मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। डंके की चोट पे जब इमरान खान की हुकूमत आएगी सबसे पहले इमरान खान को क्रिटिसाइज करूंगा कि अगर तूने अगली दफा अपनी कुर्सी बचानी है ना तो इन बगैरतों पे एलिगेशन लगवा। भाई डंके की एक चीज चोट पे कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। आपको मैं एक चीज का सवाल मुझे इसका जवाब दीजिए कि अगर हम इनको इनके तरीके से जिस तरह मतलब अगर ये पॉइजन थे भाईजान मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं था ये मुझे नहीं बीट कर सके तो आप तो भाईजान अच्छा knowledge अलीशा है, के वालिद साहब बात सुनिएगा माशाल्लाह आपके पास नॉलेज भी मेरी है। माजरत के साथ। कटाना मुझे बताएं कि मुसलमा कज़ाब से कोई डिबेट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डायलॉग हुआ था? और नहीं उसके साथ जंगी हुई थी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़ के कोई आज के रसूल हो सकता है? कोई गैरतमंद मुसलमान हो सकता है उनसे बढ़ के? सुभान अल्लाह, नहीं ना। सबका आंसर ये होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जब उन्होंने किया ही नहीं और इतने हुफ़ाज़े कराम शहीद हो गए, असवदंसी से किसने जाके मुनाजरा किया था यार? मुझे जो बताए ना कि आप इनको समझाएं तब ये देखें। साहब जो लोग मासूम लोग जिनके बारे में बाजी ने कहा बेचारे लोग हैं जो खराब वो हो मासूम मुल्हिदों को कह रही हैं। खराब हो रहे हैं जो खराब हो रहे हैं ना जो बेचारे खराब हो रहे हैं उनको किसने ठीक करना है भाईजान? हमने तो जंग ऐलान चले जरूर आप करें ना। मुझे अपना कंट्रीब्यूशन बताएं आप। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? भाईजान मैं ये पॉडकास्ट में जो कर रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूशन ही दे रहा हूँ। मैं अपना जितना कर सकता हूँ वो कर। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें कि जिनके साथ आप जाके डिबेट करते हैं क्या इनके साथ आपकी पहली या लास्ट डिबेट थी? इससे पहले किसी से बात नहीं कर चुके? चलती रहती मेरी उनसे उन असल में आपने बात जो सुनने वाले होते हैं ना उन तक जो खराब होने हो जिन्होंने खराब होना था ना जिनके बारे में बाजी ने कहा मासूम बेचारे वो जो बेचारे सुन रहे होते हैं ना मेरा तो उनसे जो बहस करने का मकसद होता है जो बेचारे सुन रहे होते हैं वो फंस ना जाएंगे कहीं पे। तो मेरी ये सर कंट्रीब्यूशन है। कोशिश तो करता हूँ मैं जितना जिस हद तक हो सकता है उसमें कंट्रीब्यूशन करता हूँ। कितने मेरे दोस्त हैं, मैं अमेरिका में होता हूँ, यहाँ पे जितने लोग आते हैं कोशिश करते हैं किसी तरीके से सेटल होने के लिए, वो सीधे रास्ते पे जाते नहीं हैं तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। वो जो ये रास्ता इख्तियार करते हैं उनको मेरी कंट्रीब्यूशन ये है, उनको मैं रास्ता ये कहता हूँ कि ये रास्ता ठीक नहीं है ना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। इवन आप अपने आप को कह दें कि मैं नहीं हो रहा, मैं तो बस मकसद के लिए हो रहा हूँ, तो ये हो रहा हूँ, वो उनको भी मैं जो जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि मरज़इयत जो है ना, मरज़इयत चिनाब नगर में देख लें, ठीक है? चिनाब नगर में मजलूम कौन है? हमारे मुसलमान। ऐसे ही मैं ग्राउंड रियलिटी की आपको बात बता रहा हूँ। ये चंदा सिस्टर का केस हुआ था, अभी मेरे पास ये सारी उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक नाके पे एक जो नाका होता है ना पुलिस का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पुलिस के हुक्मरान खड़े होने चाहिए। ये इन हंजीरों ने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं, इनके अपने प्राइवेट डाले हैं, ये किसी को भी उठा के ले जाते हैं वहां पे। बिल्कुल भाईजान, ये जो रबुआ है वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बैचमेट हैं पुलिस में, तो वो सारे बताते हैं चीज़ें जो होती हैं। उनका जो बंदा इनका छोड़ता है इनको वो गायब भी हो जाता है,
تو سارا مجھے چیزوں کا بخوبی علم ہے، لیکن یہ کہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں بھجن، میرے طرف سے یہ ایک پوائنٹ آیا کہ یہ جو ہم ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں نا، تو بڑا اچھا ہوگا. یار ان کو نہیں، ان کے بالکل ساتھ وہ ہم ہم آپ اصل کا میں پوائنٹ سمجھ گئے ہیں، کر پتہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے لیکن ہیں کٹانا صاحب، جو ہم کر فتنہ کیا رہے ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ یہ کا دیکھو جسم جب وہ ہو جاتا ہے نا کسی حصے کو وہ لگ جاتا ہے نا، ہیں، ان کو جیسے کاٹنا مطلب پڑتا ہے. آپ میں سمجھ رہا ہوں اس ڈائبٹک کو، نہیں پیشنٹ تو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے. میں سمجھ یہ رہا ہوں. یہ جو کلٹ یہ ہے نا، دیکھو اس کو بند کیا جائے. یہ کیا کٹانا صاحب، یہ دیکھیں، یہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ ریورس ہوا تھا نا، یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ ریورس ہوا تھا، میں آپ کو شروع سے دکھا دیتا ہوں چاہے آپ کو شک نہیں رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان، پریزنٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، ٹھیک ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے 2/24 کو یہ فیصلہ جب ریورس ہوا تھا، اور اس نے کس وجہ سے اپنی جان بچائی تھی. یہ حالت ہے ہمارے ججوں کی. جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، اور جب ایک عالم دین تمہیں رکشے پہ بیٹھ کے اس مقدمے کی پیروی کر رہا تھا، اور تو اس کو کہہ رہا تھا کہ تو نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ 1974 میں ان کو کافر کیوں قرار دیا تھا. یہ حالت ہے ہمارے ججوں کی. اور آج اس کی حالت دیکھ لے کہ ٹینڈ کروا لی ہے، مچھیں منوا لی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات اس کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے. جہاں پہ بھی جا رہا ہے ذلیل و رسوا کر رہی ہے. ہوتا رہے گا رہتی دنیا. تو یہی چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں میری جان دے ٹوٹے، کہ میں پاکستان کے بس ساتھ، میں اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے کی سزا جو ہے نا، وہ اس دنیا میں آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، اب وہ موقع دیتے ہیں محمد سسٹر کو، سارا ناز جی کو سر، کتنی مجھے دیر سے وہ اجازت بھی ہے، بیٹھی میں ہوئی سن ہیں. رہا ہوں آپ کو، تو میں نو پرابلم، نو انہیں صرف پرابلم. ایک چیز بتانی ہے بفور یو گو، جی جی کہ ہٹلر نے نا جو مار دیا تھا نا، آپ کو پتا نا ہولوکاسٹ والا سین، جی جی اس نے کہا میں چند ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے چھوڑوں گا کہ آپ کو لگ جائے گا پتا. میرے بھائی ان کا بھی یہی علاج ہے. اپارٹ فرام نہیں، جو ہیومینٹی کارڈ ہے نا، وہ کھیلیں، دعوت دیں، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن ریالٹی سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ جتنا آپ پورے جو اسٹیٹکس ہیں نا وہ آپ دیکھیں اٹھا کے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یار جب نہیں آپ رپورٹ پڑھتے ہیں پوری. دین یو کم ٹو نو انشاءاللہ. کھٹانا صاحب، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ 1974 پہ مرزائیوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ رعایت بخشی تھی. اور اگر 1974 کی کاروائی ابھی جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، قومی اسمبلی کی کاروائی، یہ پبلش ہو جاتی تو کیا پاکستان میں ایک بھی مرزائی زندہ رہتا؟ ڈیفینیٹلی نو. تو یہ چیزیں ان کو تو ہمارا تھینکس کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ایز اے ہیومن. ایز اے مائنارٹی ہے بالکل. تو ٹھیک ان ہے، کو آپ یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ بھائی اپنا دین الگ کر لو؟ تو اسی وہی تو نا کہنے ہیں بادشاہ بھین کوئی میری نہیں منع کرے گا اسی تمہیں رہنے کے لیے. او میری بھین اسی تے انہاں نو کہنے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جڑا سی اور رودر گوپال کہندا سی پیا، کرشن گوپال، رودر گوپال. کیوں ڈاکٹر صاحب، کیوں محمد سسٹر، کیوں سارا ناز؟ انہیں پوری کتاب لکھی اپنے اوتے کہ میں آ گیا جے رودر گوپال. تے بے شرمو ساڈے اوتے کیوں پہندے ہو پہ جا کے ہندوواں لگو ہاں جا کے. اپنا جا کے جو کر لیں، مسلمانوں کی جان چھوڑ دیں، کیوں مسلمانوں میں ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے سسٹر ایٹ ہمارا دا سیم عقیدہ. ٹائم آپ کو پتا ہے وہ جو ہے نا بابولا ایرانی، وہ بھی اسی کا جو ہے نا بیچ میٹ ہے، تو انہوں نے تو اپنا مذہب الگ اپنا ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے نا. ہاں تو کر دینا. تو بھائی آپ کو ان کو کون روک رہا ہے؟ جا کے ڈکلیئر کریں اور ہماری جان چھوڑ دیں. انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے کر دیا، بس یہ رہ گئے ہیں. یہ رہ گئے بس ایسے. ہاں تو انہیں بھی یہ مشورہ دیں کہ چندہ جائیں آپ لوگ، اپنا جو بھی بنانا ہے مذہب کا نام رکھیں، جو کرنا کریں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ ہمارے نبی نہیں روک سکے. اگر ہم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں سب کو ایک ہی اس پہ رکھتا، نہیں رکھا نا، تو ہمارے تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور رہی بات، یہ میرا بچہ جو چودھری ہے، اس کے خون میں ذرا گرمی ہے، اور اس جیسے ماشاءاللہ سو بہت ہیں، مچ. بہت ہیں، بہت ہیں. الحمدللہ. جب بہت اسلام یہ کی بات، اشداء علی الکفار والی ہے ہاں ہاں اصل میں. سارا صاحب بہت جیسے بندے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا مارنے والا، ایک چھڑوانے والا، ایک بات دونوں تو چلنے میری چاہیے پیرلل سنو ساتھ. بیٹا. اب دیکھو ایک بات سن لو. میں مارتا کم ہوں، گھسیٹتا زیادہ ہوں، بس میرا یہ مسئلہ ہے.
चलो सुन तो लो ना मेरी बच्चा, एक बात सुन लो, मेरे से बात ही ऐसी होती है। फिर अगर मुझे ये कहा जाए कि चुपड़ी चुपड़ी बातें करके जो है लोगों को इखलाक के साथ जो है ना बहकाया जाता है, तो नाउज़ो बिल्ला मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं लेकिन उन लोगों से पूछती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इखलाक से बात करने वाले लोगों को बहकाते हैं, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक को क्या कहेंगे? बहुत हमें अच्छा तो उन्हें देखें फॉलो यहाँ करना पर है ना, ना, नहीं नहीं नहीं, हमें तो देखें उन्हें देखें फॉलो करना देखें, है ना। नहीं देखें मेरी बहन, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम फैलाया, मोहब्बत से भी फैलाया, और जहाँ उनको जंग करनी पड़ी उन्होंने जंग हथियार उठाया। लेकिन देखे देखे जंग ठीक जंग है, के भी तो बहुत असूल है ना। ठीक जंग है, के असूल थे लेकिन वो, बिल्कुल। अब देखें एक एक जिहाद कुफार है का ना। पहला असूल क्या है, बताएं, आप बताएं। अच्छा, मैं आपको एक एक छोटी सी एक बात बताऊंगा कि मुझे ये बताएं कि जब मुसलमा कज़ाब के साथ आपका, डॉक्टर साहब बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब आप पूरी स्टोरी सुनाइएगा प्लीज। मर्जियों की मैं पहले बात बताता हूँ, फिर आप ये जरा सुनिएगा ये मिर्जा क्या कह रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनाइए, पर प्लीज छोड़े ना, या आप नहीं, इतनी सिर्फ अच्छी बात डॉक्टर साहब एक से सुनिए एक ना। मिनट की, एक मिनट की है भाईजान बस। पीस ऑफ माइंड खराब करेंगे, रहने दे, बड़ा अच्छा नहीं नहीं टॉपिक नहीं, एक मिनट की है, एक मिनट की, इससे ज्यादा नहीं है। लेट मी जस्ट क्लियर द पॉइंट। जो बात आपने की थी ना, कितने गया जे, आ गया। एक छोटा सा बच्चा मिर्जे मसरूर से पूछ रहा है कि हम अहमदी क्यों है। मिर्जा मसरूर कौन है? अच्छा, मैं बताता मिर्जा हूँ, मसरूर कौन है शायद भाई? समझ गई समझ गई बताता समझ हूँ। गई, हाँ चला दें, बेकार बकवास। हम अहमदी हैं कि इस वक्त पहला सवाल ये कि हम मुसलमान क्यों हैं। तुम्हें पता है तुम मुसलमान क्यों हो? इसलिए कि तुम मुसलमानों घर में पैदा हो गए, इसलिए मुसलमान हो। तुम्हारे अब्बा अम्मा मुसलमान थे, अहमदी थे, हैं? अहमदी मुसलमान थे ना अम्मा अबू, हैं? तो अहमदी हम इसलिए हैं कि हम किसी ना किसी मजहब को तो हमने मानना था ना, हेलो फोटो है ना। वो कहना है कि हमने किसी न किसी के तो मदद को मानना था ना, है ना, मतलब। अच्छा नहीं सुनी वीडियो। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई मेरी। इसने गलती से कहा, इसने कहना था कि मैं तेरे मुंह पे एक थप्पड़ लाना है, चुप करके बैठ। फिर इसने कहा कि यार वीडियो बन रही है, चलो कोई अपना जो है ना वो थोड़ा सा रीजनेबल सा सवाल जवाब दे आउट दें। ऑफ सिलेबस आ गया ना, चलो। अच्छा, बात पता क्या है मेरी बहन, जब मुसलमा कज़ाब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुकालमा नहीं किया, ठीक है, दावत हम दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कफ़ार को, नॉन मुस्लिम को, ठीक है। जंदीकों के साथ कोई मुकालमा नहीं होता, वो बगैर दलील के काफर मुर्तद है, जंदीक है, जनीम है, अच्छा, ठीक है, ये एक बात याद पूरा रखिएगा। वाक्य तो सुनाए ना सर जी, ये तो काइंडली, वो तो मेरे को। मुसलमा कज़ाब का जब आया था ना अपने वफद को लेके, डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं यहाँ पे कि नहीं? ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई दफ़ा आप डॉक्टर साहब सुना चुके हैं कि जब मुसलमा कज़ाब आया था तो उसका वफद जो था ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने चला गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। लेकिन मक्के मदीने शरीफ में मुसलमा कज़ाब नहीं आया, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वफद को छोड़ने के लिए मुसलमा कज़ाब के पास गए, हालांकि वो मुसलमा कज़ाब को मिलने नहीं गए थे, वो वफद को छोड़ने गए थे, तो वहाँ पर एक मुसाफा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमा कज़ाब ने किया। उसके बाद जब मुसलमा कज़ाब चला गया तो उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि आधे अरब के आप नबी बन जाओ और आधे अरब का मैं बन जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा, तो उसमें लिखा कि तुम कज़ाब हो। अब ये बात सोचने वाली है कि हज़रत हबीब सहाबा कराम थे, सहाबी थे, खजूरें खा रहे थे, तो वो खत जब लिखा गया ना
تو اب ہاتھ کو لے کے کون جائے گا اور کس کے پاس جانا ہے؟ کہ مسلمہ کذاب کوئی مرزا قادیانی کی طرح چوڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے پاس فوج بھی ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ وہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وائلیشن آ گئی ہے، اینی وے اس کا وہ تحت تھا، تو وہاں پر جا کے تو کافی لوگ بھی سن رہے، تو وہ ہاتھ لے کے کون جائے؟ حضرت حبیب نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لکھا ہے وہ لے کے جانا ہے، تو کھڑے ہو گئے، کھجوریں کھا رہے تھے تو کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کھجور کھاتے کھاتے بولا کہ حضور میں لے کے جاؤں گا، تو کھاتے کھاتے کچھ کھجوریں جو ہے نا صحابہ کرام کے منہ پہ گری، تو ایک صحابی نے بولا پہلے کھجور تو کھا لے، تو آپ نے فرمایا، حضرت حبیب نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور لگ گئی تو جناب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دیا، اور جب وہ گیا تو ایک ایسے کہ جیسے بہت بڑا وہ سپاہی ہے، وہاں پہ گیا تو جا کے تو اس نے خط جو ہے وہ کھولا، تو خط جو ہے وہ بادشاہ نہیں پڑھتا تھا، بادشاہ پڑھاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تو کذاب ہے، تو جب کذاب کا لفظ سنا تو مسلمہ کذاب کو غصہ آ گیا، کھڑا ہو گیا حضرت حبیب کے سامنے تلوار کھڑی نکال کے، تو کہنے لگا کہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب نے فرمایا کہ جب میرے آقا دو جہان خاتم النبیین نے فرما دیا کہ تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے، اس کذاب نے حضرت حبیب کا ایک بازو شہید کر دیا، بازو کا پورا جو ہے وہ اتر گیا، پھر بولا کہ بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب نے بولا کہ میں جو آپ نے فرما دیا تو کذاب ہے تو تو کذاب ہی ہے، تو پھر مسلمہ کذاب نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار ہر طرف میرے وفادار، اور تو ابھی بھی اپنا موقف چینج کر دے تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ تو حضرت حبیب نے بولا کہ میرے 15-16 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ نے بھی دودھ نہیں پیا، میں نے جب یہ ہاتھ لے کے آیا تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو نہیں دیکھا، تو کذاب ہے اور تو کذاب ہے۔ اور جب اس کو شہید کیا گیا تو میرے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی حضرت حبیب جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا۔ تو یہ بات اب یاد رکھنا کہ جو کذاب ہوتے ہیں، اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، جب آپ کسی کافر کو کوئی کافر آ کے ہمیں کوئی نان مسلم آ کے ایک حدیث کے بارے میں پوچھے گا یا قرآن شریف کے بارے میں پوچھے گا، ہم اس کو بتا دیں گے کہ جناب یہ احادیث کے یہ مطلب ہے، قرآن کا یہ مطلب ہے، وہ سنے گا، اس پہ یقین کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب آپ ان زندیقوں کے سامنے قرآن و حدیث حوالہ دیں گے، یہ اس میں طویلیں کریں گے۔ That's different between نان مسلم پرسن اور کذاب کے بارے میں، سمجھ آئی میری جان؟ اب میری جان آپ بھی ذرا بات سن لیں، جی میری میری بات بہن، بتائیں۔ اب جان مت کہیں مجھے، میں نے تو جی بیٹے کے میری، حساب سے آپ کو کہا نہیں ہے، میری بہن ہے، آپ بولیں آپ۔ بیٹے کے حساب سے میں نے آپ کو کہا ہے جی کہ دیکھیں آپ نے یہ پورا بتایا، ساری جی پوری ڈیٹیل بتائی، جنگ جی، کہاں ہوئی یہ بتائیے۔ تو یہ جنگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ اور ارے آپ کو وہ قتل کب کیا اس کو؟ نہیں، جنگ ہوئی تھی، اس کی قتل ہوا نا، وہ تھی تو باقاعدہ حضرت قتل کیا ابوبکر گیا، صدیق ختم رضی کیا اللہ گیا۔ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ہاں دیکھیے نہیں، جنگ ہوئی تھی ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عنہ کے اسے دور میں، جب ختم ان کر کا دیا دور گیا۔ خلافت آیا ہے، ہاں جی جی اب جی، آئے نا میرا بچہ، تو پھر جو ہے نہیں ایک یہ جماعت بھیجی دیکھو تھی سیدنا اب صدیق نبی اکبر رضی کریم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عنہ۔ وسلم اس وقت تک آپ نے اس کو خط لکھا، یہ کیا تھا پھر مکالمہ، آپ نے اس سے بات کی، پھر خط لکھا، سارے کام کیے، پھر بھی وہ وہاں موجود تھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اینڈ کر دیا اس کا۔
जंगी मेरे जुमामा थी ये याद है। अभी मुझे याद है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो हत में भी तो उसको ये तो नहीं ना समझाया कि तू नबी नहीं है। नहीं तो उसको कहा ना बोला कि कि तू कज़्ज़ाब है। तू कज़ाब है, वो तो तो इसका नबी क्या करीम मतलब सल्लम है? थे, वो ये भी ना कहते, उनके मुंह पे कह के चला गया वो कि आदि तुम नबुवत वो मुझे दे उनके दो जब नाउजुबिल्लाह। भाई उसी टाइम नहीं अगर नहीं नहीं मारना नहीं होता नहीं या उसरा नहीं करना नहीं नहीं होता, नहीं नहीं उसी नहीं टाइम जंग नहीं, का ऐलान जब होता। जब उसने तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की थी। जब नहीं उनसे नहीं, मिला लेकिन आप देखे सल्लल्लाहु अलैहि देखे वसल्लम ने, उन्होंने पूरा चांस दिया ना उसे। लेकिन उस टाइम पर उसने उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं ना, बेटा जी ये फिर आप बात ही नहीं की। मुझे बहस करना अच्छा लगता ही अच्छा, नहीं। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ना, देखें, जहां तक बात है चांस की, इन्हें 74 के अंदर जो चांस मिला था ना, वो इतना बड़ा चांस था कि इनका खलीफा जो है उस वक्त पार्लियामेंट में आके हम तो आज तक उसने चांस 15 दे रहे हैं इन्हें, आज तक आप लोगों ने 15 जंग की नहीं। भैया ये एक फर्द नहीं है, ये एक फर्द नहीं है कि आपने 74 में इसको एक दफा आपने वो दे दिया ना। ये एक फर्द नहीं है, जो काफी लोग इस तरह सॉरी, के हैं जो बाद में भी होते हैं, जो बाद में आपसे सवाल करते हैं, तो आपके ऊपर हर फर्द को की तरह डेफिनेटली चलना लाजिम है ना। आप पैगाम जरूर दें। मेरे बात जो है ना, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि आप इनसे डिबेट ना करें, अपनी इनसे ब्रॉड कुरान लगाएं, के ऊपर तो पैगाम दें। डिबेट कभी करो नहीं, हदीस पे भी डिबेट नहीं करो, इनसे तो सीधे सीधे सवाल टोका करो, ये इस काबिल आप है। मिर्जा कादियानी की किताबों से करें बात। बिल्कुल जाके, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये क्या करते हैं, इनका दजल, तो मानते ही इनका नहीं जो है। फरेब है, हाँ, इनका फरेब आप पे वाजे हो जाएगा। चूंकि हम टिकटॉक पे पिछले कुछ अरसे से मौजूद हैं, हम ये देख रहे हैं कि रविश और जो एक टिकटॉक का ट्रेंड है ना, वो यही है कि आपको बुला के कभी ये माजल्ला, अच्छा आप इसे कहेंगे कि जी मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के बारे में कुछ कहेंगे, तो फौरन से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे चले जाएंगे यार। तो फिर हम कैसे ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर लें? वही तो आपने आप और जब ये गुस्ताखी अल्लाह के नबी की बर्दाश्त, बात कहते कर हैं दें, देखो किसी के मेरा झूठे बच्चा, खुदा को ना, किसी के झूठे खुदा को झूठा मत को, नहीं तो वो आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेगा। तो तो फिर आपका उसको तरीकाकार क्या गलत है ना भाई। जाएं क्यों फिर यार? आप फिर तरीकाकार हमारे गलत है पास ना आप। जवाब क्या है आपका उनके कि तरीकाकार पास अगर हम गलत है। आप रसूलुल्लाह जाए, अलैहिस्सलाम की देखें, गुस्ताखी करवाएं? नहीं सर नहीं, आपका वहां तो हम तरीकाकार करवा गलत रहे है हैं जब ना, आप यही तो मैं कह रही हूँ बेटा कि हम करवा रहे हैं ना। हम उन्हें जी गाली जी, देते हैं, वो फिर हमें गाली देते हैं, हमें भी नहीं नहीं गाली एग्जैक्टली देनी देते। मैं गाली, नहीं देनी गाली, मैं ये तो बोल रहा हूँ, गाली क्यों देनी है? गंदी भी ना मैं दो, गाली की तो सादी भी बात ना ही नहीं दो कर ना। रहा। तो वही ना, आप नो 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 मैं नो नो तो नो, सिर्फ यही मेरी कहती हूँ बात, ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गाली के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं गाली देता हूँ। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनके साथ डिबेट नहीं है हमारी। मैं भी भाई जी यही हम कोई कहती हूँ, जाके छोड़ा इनसे ही नहीं है, डायलॉग यही जब नहीं है। आपने करेंगे। स्पेस छोड़ी नहीं है तो फिर आपने अहले सुन्नत वल जमात को, लोगों को मुसलमान करना है। क्या कमाल कर रहे हैं यार, ऐसी बात यार ये इस आप तरह नहीं अमेरिका करते। में है, एक सेकंड, अमेरिका में है, जी भाईजान। जहाँ पे एथियस्ट है उन्हें जाके मुसलमान करें, क्रिश्चियंस को मुसलमान करें, हाँ जी जाएं? करता हूँ भाई, बात अच्छा करता एक हूँ। किसने बात मना सुनो किया है? मेरा बच्चा, उनसे बात करता हूँ ना देखो भाई, मैं देखो उनसे देखो बात देखो, करता हूँ। मेरा छोटा दोनों भाई हाफिज प्लीज है, कॉम डाउन हो उसने जाओ प्लीज, उसने प्लीज। माशाल्लाह एक लड़के को किया है वहाँ पे पोर्चुगल में। तो हम कोशिश इंशाअल्लाह, जितनी होती है आपका, आप अपनी, मैंने तो नहीं बिल्कुल। आपसे कंट्रीब्यूशन पूछी है आपकी। इस तरह नहीं होता यार भाई, आ, इस तरह नहीं बात नहीं करते। नहीं नहीं, आपका तरीकाकार मुझसे इस मैं तरह का है, आपको सिर्फ और तो आप दूसरी किसी बात, कादियानियों गैर के मुस्लिम हवाले से से, कैसे बात दूसरी करेंगे। बात मेरा बच्चा, कठाना सुन तो लो ना ओ मेरा अलल बच्चा, कुफ्फार, पहले पानी पी लो थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे दिल मैंने को अभी दूध और जो है ना, मैंने हॉट क्रॉस बन खाया, उसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ भी डालो, क्या बात है। बर्फ भी असल डालो। में प्यारा देखो जो भाई है है ना भैया, ये, बड़ा देखो वो, प्यारा सबसे भाई पहले, है यार। देखो अच्छा लगा तो अमेरिका हम में यहाँ पे रहना बैठे हुए कोई हैं दोनों। गाली नहीं होता। आप ना, मैं कुछ प्लॉट पे जाता हूँ, आप यकीन, ये जितने दोस्त बैठे हैं आप इनसे पूछ लीजिए कि मेरा लहजा क्या है, ये आपको मेरे लहजे की, देखो मेरे आज बात इस करने, वक्त, मेरी भाई इस हमें वक्त तो अंदाजा हो गया है, बात की गवाही इस देंगे वक्त ये। किसको तुम्हें, बताने देखो की देखो जरूरत देखो, नहीं। एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात भी तो सुन लो ना, मैं बड़ी हूं ना, थोड़ा सा मुझे जी जी थोड़ी, जी जरूर। वो जो है क्या कहते हैं, इस बच्चे को सबसे पहले तो तुमने उसका मुंह बंद करने के लिए ये कह दिया तुम कहाँ रहते हो, अमेरिका में रहते हो, तो अमेरिका में मैं भी रहती हूँ। तो हम दोनों साथी नहीं है, मैं नहीं जानती, खुदा गवाह है, अगर अल्लाह पे यकीन रखते हो ना, अल्लाह के रसूल पे, तो मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानती, और ना ये मुझे जानता है, ठीक है। हम दोनों आज अल्लाह की मेहरबानी बाकी से मैं तो आपको जानता मुझे हूँ। पता ही नहीं है। मैं तो आपको जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने आपको अपनी माँ नहीं कह दिया। ओ अभी अभी कहा ना। ये अभी का रिश्ता है, चलो सही है, मुझे एक और चैट जीपीटी मिल गया। क्या बात है। अच्छा सुनो मेरा बच्चा, ठीक है, अभी तुम मेरी बात बड़े गौर से सुनना, ठीक है, जी जी, और फिर दूसरा बच्चा तुम बनोगे मेरा इंशाल्लाह। कल रात को मैं
ایک ایسی براڈ سن کے آئی ہوں نا، ایک ایسی براڈ سن کے آئی ہوں، میں آ کے روئی ہوں، میرا اللہ گواہ ہے کہ میرے اب بھی آنسو نکل آئے اس باتوں کو سوچ کے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی واہیات گفتگو ہو رہی تھی وہاں پر، استغفر اللہ۔ اتنی واہیات حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، کہ میں صبح میں جب چیٹ جی پی کو میں اس سے جا کے اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو کہ یہ انسان کہاں تک گر گیا ہے، کہ مطلب انسان اپنی تحقیر خود کر رہا ہے اور اتنی بری طریقے سے کر رہا ہے کہ اسے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بھائی وہ لوگ جو بھی تھے، چاہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تمہاری نظر میں وہ جو بھی تھے، تمہارے ماں باپ کون ہیں بتا دو، تم انہوں نے تمہیں اتنی سی بھی تہذیب نہیں سکھائی کہ تم بات کرتے ہوئے جو ہے نا یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی بھائی، ایک اچھا پیغام، ایک مکمل سوانح حیات تمہیں دے کے گیا ہے، اور کیا دیا اس نے، برا کیا کیا ہے، مطلب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے برا، جو تم ان کی جان کے پیچھے، ان کی شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے، ہم لوگوں کے دلوں کو ایسا دکھاتے ہیں یہ لوگ کہ میں بتا نہیں سکتی تمہیں۔ اچھا دیکھیے میری بہن، باجی میں آپ کو ایسی ایک اور بات ایسی بتاؤں براڈ یہاں سنیں نہ پہ، کریں، کوشش کیا کریں اوائڈ کر دیا کریں ایسی نا، دیکھیں میں آپ کو ایک نہیں بات، دیکھیں، میرا کام یہی ہے نا چندہ، اس بات پہ میں آپ کو ایک میرا اور بات کام بتاؤں۔ ہی یہی ہے، باجی میرا نہیں کام، ادھر جا کے آپ اصلاح نہیں کر سکتی ہیں، ادھر بہت نہیں ان مشکل کو میں اصلاح نہیں کر رہی ہوتی، میں تو پیچھے سے سن رہی ہوتی ہوں، نہیں میں سننا میں باجی، آپ کو سننا بھی نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، اس بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کا منہ توڑنا، ان کا پتہ نہیں کیا کر دیں ہم، نہیں اس لیکن ہم بارے نہیں میں، کر سکتے نا، ہمارے نبی نے ہمیں یہ ہے نہیں نا آپ کو، سکھایا۔ اچھا سنیں نا، یہی غصہ ہے، میری ماں جی، یہ غیرت ہے، غیرت۔ میری ماں جی، میری بہن جی سنیں، دین اسلام اس موضوع پہ، اس بات پہ یہ کہتا ہے کہ مت بیٹھو اس جگہ پہ کہ اس کو سننے کے بعد تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ بہترین، نعوذ باللہ۔ اچھا اب میں اپنے آپ کو کلیئر کر دوں، اور دوسری بات، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کی براڈس کو پیچھے سے سنتی ہوں، باجی اچھا سنیں، اچھا بولیں، آپ ویسی بات اخلاق ہیں تو نہیں جو میں سنتی نہیں ہوں نہیں کہ کس براڈ پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک جو ہے، اچھا نہیں بول رہا نا اس کو ہم نے نہیں تو سننا ہی میں نہیں باجی، ہم نے اپنے نہیں تو کام میں کو بڑھا خراب کرنا دیتی ہے۔ ہوں انہیں، لیکن وہ میرے لیے تھوڑا سننا ہی میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ اب میں اس وقت میں یہ بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی پلیز، ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تلوار تو نہیں اٹھا سکتے نا، یہ تلوار ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ بھی مجھے اسی براڈ پہ جو ہے نا کسی نے مجھے سکھائی، یہ تلوار، یہ جہاد، یہ موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم لوگ اکٹھا ہو کے ایسی براڈس کے بارے میں جا کے ٹک ٹاک کے اوپر کیا ہم کمپلین نہیں کر سکتے؟ بالکل بالکل، یہ اچھی بات کی آپ نے، اور یہ جو پوڈ کاسٹ چل رہی ہے نا، یہ جو کرنٹ رپورٹ پوڈ نہیں کاسٹ کر چل رہی سکتے ہے، ہم، اس پہ ہم اچھے ٹاپک لگا کے اور ہم تفسیر جو ہے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، اور ہم اس پہ نہیں اس کو تو تم چھوڑ دو، اس نہیں طرح اس کو دعوت ملے گی لوگوں کو۔ نہیں، دعوت تو ہم دیں گے، دعوت ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کی براڈس کو بند کروانا ہمارا جہاد ہے۔ باجی 60 ڈیز دیے ہیں ٹرمپ نے، ویسے ہی بند ہو جانا ہے یہاں پہ۔ نہیں وہ پہلے کھولا کیوں تھا؟ بند تو کر دیا تھا نا۔ نہیں وہ اس نے سسپینڈ کر دیا تھا، اس نے اصل میں سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا، اب میں تو اس بار نے بار نا جہاد کا لفظ اٹھاتی ہوں منہ میں تو لگتا ہے کہ میرے اوپر بھی ٹرم آ جائے گا یہاں پر۔ نہیں باجی، اس میں پتہ کیا چیز ہے، آپ نے نا اس کو ساروں سے زیادہ سیفٹی جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں نا ہم نے اس کا لفظ کا مطلب نا اور لے لیا ہے، پہلے تو یہی ہے کہ ٹالرنس جو ہے نا، ٹالرنس یہ یہ بھی سب ایک سے وہ بڑا ہے نا۔ جہاد ہے، ہاں جی بالکل، اپنے نفس سے اپنے نفس سے سب سے جو ہے بڑی نا چیز جہاد یہ کرو، سب سے بڑا جہاد ہے۔ چلو جہاد کے لفظ کو جو چھوڑ دو، بار بار ورنہ نکال دیں کہ بیچارے اصل میں نا دنیا میں نا اس کو ہمیں پورٹرے اس طرح عجیب سا کیا گیا نا دنیا میں، تو ارے جس ہمیں کی تو وجہ سے بدنام ہی اتنا برا کر دیا اسی گیا وجہ ہے سے کہ باجی ہو گئے نا، ہم نے اصل میں تلوار جو سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہر ٹائم جس کا مرضی گلا کاٹ دینا ہم نے، اس طرح نہیں لیکن دیکھو چلتا۔ امت مسلمہ، کتنا خوبصورت ٹائٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، آج کی امت مسلمہ۔ یار یہ اپنا عریشہ کے والد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تلوار اٹھائیے، یار
فلسطین والوں نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے؟ نہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو پہلے پکڑیں جا کے یار. بالکل برما میں بھی ہو رہا ہے، ہر آپ جگہ کہہ پہ رہے ہو ہیں رہا ہے تلوار اٹھائی ہے، ادھر سے یار وہ مر گئے سارے، ادھر یہ کہہ رہے ہیں تلوار اٹھائی بھائی. ہے، اس میں دیکھو تلوار نا، آپ کی اٹھائی ہے. میں تو نہیں پوچھ رہا نا کنٹریبیوشن کیا، یا آپ مجھ سے خدا رہا یار یہ یہ پتہ نہ ہے کیا کیسے ہوتا کریں ہے، یار. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ والا سین ہوتا ہے نا، اس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بھائی آپ جان اگر اکیلے کچھ نہیں. مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہوتی تو فلسطین کا یہ مسئلہ نہ ہوتا. بالکل صحیح بھائی کہا، جان بالکل بالکل آپ کی صحیح بات کہا. ٹھیک ہے، اس میں یہ اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے نا، اس میں میری آپ اسٹیٹ کی کی ذمہ نہیں، داری جو وہ نہیں، ہم نہیں ٹھیک کچھ کر سکتے. ہے، اسٹیٹ کی آپ بھی وہاں ذمہ جا داری سکتے ہے، ہیں، پر یہ نہ آپ وہاں کہوں جا کہ سکتے ہیں، تلوار اٹھائی ہے. میں وہاں نہیں جا سکتا نا، آپ وہاں نہیں جا اچھا، سکتے، اسٹیٹ کی میں ذمہ تھوڑی داری ہے. دیر ریشا کے بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو. جی 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 سر، جو مرضی کہتے ہیں، میں نہیں السلام مناتا بول. نہیں نہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ بھائی جان، بہترین. آپ سنائیں. اچھا، آپ کدھر سے بیک گراؤنڈ آپ کو اپنا تھوڑا بتائیں نا. جیسا میرا نام بادشاہ ہے ٹک ٹاک پہ، اور میرا اصل نام بھی سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں پاکستان راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، اور ریسنٹ کرنٹلی ہم لیونگ ان امریکہ. تو آپ اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں. میں سنی بریلوی ہوں، آپ اپنا بیک بھائی گراؤنڈ بتائیں بھائی ایوری پلیز. تھنگ از سیم اینڈ دا نیم از علی. The rest of the things are اچھا same. I belong to Pakistan law. اچھا، ٹھیک ہے. دیکھیں پتہ کیا، یہ جو جہاد والی بات کی ہے نا، جہاد میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی غلط چیز کو دیکھو تو اس کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے تو زبان سے روکو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اپنے دل میں اگر تم وہ رکھو نا کہ یہ غلط ہے، وہ بھی ایز ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے. اب جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں. ہتھیار لینا صرف جہاد نہیں ہے، تمام فلسطینوں مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی مدد کے لیے اللہ کے سامنے کرنا، یہ بھی ایک بھائی جہاد ہے. میرا تو سٹانس یہی ہے، بالکل سیم یہی سٹانس ہے ہمارا میرا. یہی ٹھیک ہے، ہے، ہم نے میرا ٹھیک ہے. تو آپ نے میں بھی دیکھے نا، بچے آپ کے نے ساتھ ہوں، میرا بھی یہی ہے. میرا تو بالکل سٹانس ہی یہی ہے. آپ مجھے دیکھیں پوائنٹ آؤٹ تب کریں اس چیز میں کہ اگر میرا سٹانس ڈیفر کر رہا ہوں آپ سے، میرا تو نہیں سٹانس ہی نہیں، یہی ہے. میں آپ کو میں بات بتا رہا ہوں. آپ یہ جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ ایک جو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے نا، یہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کو اسٹیٹ بغاوت کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اسٹیٹ نہ کچھ کر رہی ہو، تو آپ یہ کہو کہ بس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی نہیں ذمہ نہیں، داری میں نہیں ہے. تھرڈ ڈگری لیکن جو آپ نے بتائی ہے نا، ایک وہ ہم منٹ کر رہے ہیں سارے. ایک منٹ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا. جو اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ کس سے بنائی؟ آپ نے ووٹنگ کے ذریعے، آج کل کے زمانے میں اسٹیٹ کس نے بنائی؟ ہم لوگوں نے بنائی نا، ہم نے ووٹ دیا، ہم نے اسٹیٹ بنائی، ٹھیک ہے. تو ٹھیک اگر ہے جی. اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہے تو یہ ہمارا ذمہ، ہماری ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، کہ نہ کہ یہ صرف کہیں کہ ایکسکیوز بنا لیں. اور یہ اسٹیٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایز اے جنرل پرپز، یہ نہیں ہے کہ، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر اسٹیٹ اپنا کام نہیں کر رہی تو یو ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ یور ہم سیلف، ٹھیک اٹھے ہے. ہوئے تو ہیں، کر تو بھائی رہے ہیں. پیارے بھائی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آف میں نے کورس. میرا جو سٹانس ہے نا، میں اس کے مطابق اپنا رول بھی پلے کر رہا ہوں. جو آپ کا جی سٹانس ہے نا، آپ اس کے ہم وہی جی مطابق تو کر کیا رہے رول ہیں. پلے کرتے ہیں. جی جی. تو ہم میں زبان سے دیکھیں، ہم اپنے اخلاق سے، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا ایگزیکٹلی میں یہی اخلاق کہہ رہا ہوں، آگے رکھنا ہے. بس چیزیں اگر آپ جتنی اپنا آپ کے اخلاق اختیار نہیں میں ہیں. سنبھال سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پڑتا کہ آپ گالیاں نکالیں، ان سے جا کے لڑیں. آپ قادیانیوں کو کبھی بھی اپنے اخلاق سے نہیں متاثر کر سکتے، جو کہ انہیں تو کرنا لائک ہی نہیں کچھ. ہے، ان بھائی سے ہم نے تو کوئی متاثر ڈبیٹ کیوں ہی نہیں کرنا؟ بنتی نا، وہ تو ہے ہی نہیں اس قابل، چھوڑ دیں انہیں. اخلاق، بالکل بادشاہ اخلاق بھائی، کریں گے ہم. قادیانی آپ وہ ہمارے لوگ پاس آئیں، نے ہمارا مرتد اخلاق نے ہے. انہاں نال نرمی دے نال سلام لینا، کھانا پینا، بھائی کہنا، سب انہاں نال تعلقات ساڈے نہیں بن سکتے، نہیں سمجھے؟ بھائی بالکل نہیں نہیں حرام بن بنتے، انہاں نال. بالکل نہیں نہیں بن بنتے. ارے نہیں بنانے کو بالکل. کہہ رہی میرے بچہ، سمجھ لو نا بات کو. اچھا میں نے یہ نہیں نہیں، لیکن آپ کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. ایک منٹ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن مس گلارا بات سنیں. پتہ کیا، ہم اگر نہیں آواز اٹھائیں گے نا، یہاں پہ کافی ایسے مسلمان ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. جو ان پڑھ جو علاقوں کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ
कादियानियत क्या है, और वो उनके झांसे में आकर ना, वो जो कादियानियत है ना, वो उनको झांसे में ला के पैसों के तो देखिए जो हमारा काम क्या है, कन्वर्ट देखे देखो मेरा बच्चा, हमारा काम क्या है, हम सोशल मीडिया पे है ना, ये सोशल मीडिया से जी इतनी ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं ना। हमारा काम क्या है बताओ, हमारा काम क्या है? हम जाके उन्हें गालियां दें, हमारी बात तो मानते नहीं, उल्टा उठा के हमारे ही नबी को, हमारे क्या कहते हैं, अब देखो हमारे नबी को, बिल्कुल ऐसे उनके ये वो सहाबा को, उल्टा काम उनको हो जाता गालियां है, देना शुरू कर हाँ फिर देते हैं। बर्दाश्त की बाहर हो जाती चीजें। फिर कितनी बर्दाश्त की बाहर हो जाती, फिर वो लोग भी जो उसमें हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, जिन्हें बेचारों को कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ के हैं या वहां के, वो गालियां हमें भी दे रहे होते हैं, उन्हें भी दे रहे होते हैं। हो गई बात। अब हमारा काम क्या है, हम जाके इकट्ठा हो के जाके ऐसी ब्रॉड्स को बंद करवाएं, हम कंप्लेन करें कि भाई जाएं आप टिकटॉक पे, जितने लोग ज्यादा, भाई ये हमारे इमोशंस को उससे खेलते हैं। हमारे नबी को जो है इमरान खान ने क्या करा था कि भाई ये कुरान जलाना बंद करें आप लोग, हमारे इससे हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है। आपको कितने मिलियंस लोगों को आप तकलीफ पहुंचाते हैं। आवाज उठाई थी ना उसने जाके, या तलवार लेके इमरान खान खड़ा हो गया था? किया करना ये बात है ना मेरा बच्चा, इस वक्त हम सोशल मीडिया पे हैं। कौन हो तुम? जंदोल खान हो माशाल्लाह से तुम तो भाई अब तुम्हारे हाथ में मैं कह रही हूँ ना, समझो मेरा बच्चा, ये है तलवार हाथ में तुम्हारे, ये जबरू खान है हमारे ना। जबरू खान है मेरा नाम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तुम्हारे तो हाथ में ही तलवार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है ना, उठाओ ना, जाके कंप्लेन करो ऐसे लोगों की, कंप्लेन असल में दो मैंने तो सब तलवार का राय नहीं है, तलवारें यानी बंद हो गई हैं, अब वेपन्स चल रहे हैं। वेपन की बात करें, देखो ना कितना खटाखट वेपन चल रहा है, कितना खटाखट, ये तो इतना तेज, इतना नहीं ये तेज भाई powerful सारे बहुत weapon प्यारे हमारे लोग हैं, हाथ में है। सारे लेकिन बहुत हम क्या अच्छे कर लोग रहे हैं। हैं? अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही आप को, कमिंग स्लो एट ऑल। हम अपने ही आप को क्या कर रहे हैं, हम शियाओं को बुरा कह रहे हैं, हम असल में सुन्नियों ना, को बुरा कह रहे हैं। नो 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 नो, हमने किसी को नहीं कहना बुरा। मेरा जो स्टांस है वो सिर्फ ये है कि कादियानियों से हमारी कोई बातचीत नहीं है। अपनी ब्रॉड लगाएं, जो मेरा अभी तक का, अगर आप समझ पाए, अपनी ब्रॉड लगाएं, पैगाम दें, कटाना आपको साहब एक कोई नहीं सवाल मना करूं, करेगा, आपका लेकिन नॉलेज मुझसे ज्यादा उनसे है, डायलॉग नहीं है, आपका नॉलेज मुझसे ज्यादा है, मैं उनसे एक सवाल डायलॉग करूं, नहीं है। एक प्यारे भाई छोटा सा जी सवाल जी करूं, करें प्लीज। आपने माइंड नहीं करना है पहले तो, और ना जी जी जी, आप ऐसे ही समझे कि जैसे आपको कैरी छोटे ऑन। भाई को सवाल किया, ठीक है? अली देखिए भाई एक मिनट यार फिर गल करा जे हसन साहब पता की गल है हसन साहब जी गल जी सुन रहे हो जी बिल्कुल, हम आतन गोश। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਭ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਉਧਰ ਫਲਸਤੀਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਚ ਫਸਾਦ ਬਸ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਏ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ बिल्कुल ਰਹੋ ਅਗਾ ਨਾ इसको ਨਿਕਲੋ हाँ, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल यही तो मैं भी कह रही हूँ। बिल्कुल, यही तो मसला है भाईजान, यही तो हम इसको पिट रहे हैं, इसी को हम डिस्कस ही नहीं करते। हम तो यही तो अच्छा मतलब डिस्कस ही नहीं करना हमने ये। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਦੋ ਹੀ ਫਸਾਦ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਗੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ 60 ਲੱਖ ਫੌਜ ਬਣਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਪਏ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜਮੀ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਹਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਕੋਈ ਇਰਾਨ ਖੋਲੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਨਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਣ वैसे ये ना आम लोग रह गए कादियानियों के ना, नजदीक जिहाद खत्म हो गया है। तो फिर हम लोग तो आम लोग रह गए ना, कि हमें फिर आवाज उठानी है ना। जब हम जैसे एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को बुरा कहने में लगे रहेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टर हमारे पास जो है ना, हमें चीनी आटा दाल के भाव में डाल दिया गया वाह, जबरदस्त ताकि इसे बाहर ही ना आए। बहुत वो कौन खूबिया बात बहुत करेगा खूबिया। फलस्तीन की,
جو اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتے، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بینر یا وہ پینا فلیکس یا کیا بولتے ہیں اس کو، جو اپنا 8x4 کا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھ کے بیچارے واک کریں گے، نہ ان کو کسی نے سننا ہے، نہ ان کی کوئی مطلب جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں مانتا، وہ ایک پھر اور گھر بات چلے میں جائیں گے۔ تمہیں بتاؤں، اگر میری سن لو سب لوگ پلیز آرام سے، اور میں کسی کو بھی جو ہے نا میں ریپرزینٹ نہیں کرتی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز مجھے کچھ اور نہ سمجھنا، پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہر ایک سے ریکویسٹ، ہاتھ باندھ کے جوڑ کے، میں ایک مسلمان عورت ہوں جو میں اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتی ہوں، اپنے رب کو جو ہے نا سب کچھ مانتی ہوں، مجھے وہ 24 آورز دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ مجھے 100% یقین ہے، اور وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ اچھا سنو میرا بچہ، جو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا اس وقت، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی فوج کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پاکستانی فوج آج ہے تو یہ پاکستان ہے، ورنہ پاکستان کو یہ لوگ کب کے کھا چکے تھے، چاہے آپ انہیں جتنا کرپٹ کہیں، چاہے آپ جتنا ہیلو، برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانو بلی، ہاں چندہ میں وعلیکم بہت السلام۔ دیر سے تمہیں سوچ رہی تھی، تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اچھا نہیں، کیونکہ میں نے بہت دیر سے سب کی جو ہے نا باتیں سنی، تو میں کچھ اچھا بات مانو کرنا بلی چاہتی ہوں صاحب یہاں آپ پہ۔ انہوں کی گل مکمل ہونے آئے نہیں، میں نے وہ مکمل نہیں ہونے دینی نا، اسی لیے تو میں بیچ میں بولی ہوں، میں بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہوں۔ یہ اچھا ہم تو چلو مسئلہ تسی اپنا غصہ کٹ لو جڑا ہے جو باقی رہتا ہے نہیں، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں، یہ براڈ جو ہے نا صرف قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے خلاف کام کرتی ہے، دیٹس اٹ۔ یہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ جان پاکستان کے سکتے بارے میں بھائی دیکھو بات سنو میرا بچہ، میں اپنی نہیں، رسپانسبلٹی ایک منٹ نا، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ اسی پہ ہی میں بات کر رہی ہوں۔ وہ ان کا میوٹ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں نے میوٹ لگایا تو میں چپ ہو گئی تھی۔ تو بیسٹ بات یہی ہے کہ جو یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عریش بھائی اپنا میوٹ لگائیے پلیز، جب بات کریں گے تب آن کھول لیجیے گا اپنا میوٹ۔ جی، تو ہم سب لوگ جتنی مسلمانوں کی براڈ چل رہی ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی سے کسی طرح سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، جو غلط کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو فرقہ واریت، مسلک، یہ ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں، تو سب سے بیسٹ بات ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں شروع نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے ہمارا کاز ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹ باندھے گئے، ہمارے رب پہ جھوٹ باندھے گئے، تو ہمیں اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کاز ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ پلیز آپ تمام لوگوں سے، جتنے بھی میرے بڑے ہیں، تو میں جو نا تو اس پوائنٹ کو سمجھیے، اور پلیز ان تمام باتوں سے جو ہے نا پرہیز کیجئے۔ صرف بات کرنی ہے یہاں پہ قادیانیت کے بارے میں کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کریں، ختم نبوت پہ بات کریں، مرزا کی سینگز جو ہے نا وہ بتائیں دوسروں کو، تاکہ جو نارملی نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام وہ باتیں سنیں، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، وہ لوگ جو نئے آئے ہیں، جن 2 لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے نئے ہیں اور کتنے وہ ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے جتنے بھی یہ جیسے ڈاکٹر ہولی اسپریڈ صاحب ہو گئے، ہمارے شاہد بھائی ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے آئی ایم سوری ٹو سے کہ پورے نام نہیں میں لے پاؤں گی کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، تو وہ تمام اتنا کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے لوگوں کو، ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ صرف نیچے بیٹھے ہوئے وہ جب وہ ساری باتیں سنتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو مرزا ہے، جس کو وہ نبی مان رہے ہیں، جس کو وہ محدث مان رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور کس طرح کی کتابیں، کیونکہ ان کو کتابوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارا کاز ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی بات کریں گے، صرف سنی اور شیعہ 2 ورڈ لوگ سنیں گے، اس کی ہی لوگ جو ہے نا آڈیو بنا لیں گے، اور وہ ہمارے کاز کو افیکٹ کریں گی، شاہد بھائی کے کاز کو افیکٹ کریں گی، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے کاز کو افیکٹ کریں گی۔
तो बेस्ट बात यह है कि हाँ कभी कभार होता है कि जैसे अरीज भाई को मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन किया, डॉक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया, दैट्स इट, बस बात खत्म हो गई। तो बेहतर है कि आई थिंक में भी मैं बहुत अच्छी तरह समझा पाई हूँ अपनी बात। जजाकल्ला। और आई एम सॉरी टू से कि मैंने मानो बिल्ली साहब ने गो आखना करना, मानो शेरनी साहब आखना करना। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम जो है cause का नहीं पता था। स्पॉट पे बैठे हुए। मैं तो डॉक्टर नहीं सैयद ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਚਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ना ਕਿਹੜੀ लाइफ नहीं इधर जो लिखा हुआ है भाईजान, ठहरे ना आप, आपसे तो बात नहीं हो रही थी, मैं बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था, सॉरी। ये जो पीछे तस्वीर लगी हुई ना, ये कॉज के ऊपर नहीं लगी हुई ना, तो हमें इसलिए कंफ्यूज थे हम कि क्या बात हो रही है। चलो कोई नहीं होता, यकजहती की बात कर रहे थे। ये भी ये तस्वीर के पीछे भी ना मैं अभी बता दूं जी, वो जो ऊपर वाली पिक्चर आप देख रहे हैं